لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم الذي لا نبی بعده وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور میرے ایمانی و اسلامی و دینی بھائی و بہنوں، آج کی اس نشست میں موضوع سخن ہے پیشاب و پاخانہ کی تھیلی یا ڈبی کے ساتھ نماز کا حکم۔ میرے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ ایک شخص نے بیماری کی تشخیص کے لیے پیشاب یا پاخانے کو ایک تھیلی یا ڈبی میں رکھا اور اس کے منہ کو بند کر دیا اور ساتھ میں لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا۔ اتفاق سے راستے میں ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ وہ اس مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ صورتحال یہ ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں پیشاب و پاخانے کی تھیلی یا ڈبی اس کے ساتھ تھی۔ سوال یہ ہے، آیا اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محترم ناظرین کرام، اس کا جواب تو ایک لفظ میں ہی ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نماز درست ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، نمازی کا بدن پاک ہو، اسی طرح سے نمازی کے کپڑے کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ آپ اس کی تفسیر احکام القرآن الجساس جلد 3 صفحہ 470 ملاحظہ کیجیے۔ اس آیت پاک کے ذیل میں امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے نمازی کے لیے کپڑے کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ جب پیشاب کی تھیلی یا پاخانے کی تھیلی یا ڈبی نمازی کے ساتھ ہو یا نماز پڑھنے والی کی جیب میں ہو یا بہرحال جہاں بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت کے اندر گویا کہ اس سے کپڑے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ اسی کے حکم میں ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ حامل نجاست کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، اور اس کو مثال سے اس طرح واضح کیا کہ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسی حالت میں ایک بچہ جس کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس سے گردن پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، یا نمازی کی حالت میں اس سے گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے،
تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فقہاء نے یہ لکھا ہے اگر نمازی کے گردن پر بڑا سا رومال ہے، رومال کے نیچے کے کنارے میں نجاست لگی ہوئی ہے اور دوسرا کنارہ کندھے پر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب نمازی رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے پھر اٹھتا ہے تو یہ جو اس کے حرکات و سکنات ہیں اس کے ساتھ ساتھ رومال بھی ہلتا ہے، تو فقہاء نے لکھا اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے رد المحتار اور در مختار، در مختار رد المحتار باب شروط الصلاۃ جلد 2 صفحہ 68۔ اسی سلسلے میں فقہاء نے ایک اور اصولی بات یہ لکھی ہے کہ نجاست اگر اپنے معدن میں یعنی اپنی اصل جگہ پر ہو تو اس صورت نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے معدے میں اور اس کی پیشاب کی تھیلی میں ناپاکی موجود ہے، انسان کے جسم میں بہتا ہوا خون ہے وہ بھی ناپاک ہے، لیکن اس کے باوجود نماز درست اور صحیح ہوتی ہے۔ لیکن نجاست جب اپنے اصل جگہ پر نہ ہو، اپنی جگہ پر اگر نہ ہو، اپنے معدن میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کو نمازی اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ فقہاء کرام میں سے مایاناز فقی علامہ ابن عابدین شامی نے البحر الرائق وحبال المحیط باب شروط الصلاۃ جلد 2 صفحہ 68 پر لکھا ہے والشیء ما دام فی معدنہ لا یعطى له حکم النجاست بخلاف ما لو حمل قارورة مذمومة فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر المحيط۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی چیز اپنی معدن اپنی اصلی جگہ میں ہو تو اس وقت اس کے نجاست کا حکم نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی نماز درست ہو جائے گی، بخلاف اس صورت کے اگر نمازی ایک بوتل لیتا ہے، اس کو اٹھائے ہوا ہے اور اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے، ایسی صورت اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔